آگے بڑھتے ہیں دوستوں. اگلے جو ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے اردو اکیڈمی کے پرانے کرم فرما جو اس وقت کو ہوسٹ بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں جناب مکیش ککر صاحب. مکیش صاحب آج ہمیں عرفان ستار صاحب کا ایک کلام سنائیں گے. عرفان ستار سے اگر آپ واقف نہیں ہیں، پاکستانی شاعر ہیں، آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں، اور بہت خوبصورت اور فلسفیانہ غزل کہتے ہیں، اور نئے آنے والے شعراء میں ایک بہت معتبر نام ہے. تو جناب مکیش ککر صاحب عرفان ستار صاحب کی غزل کے ساتھ. جی ہاں، اور اس کا انتخاب بھی میں نے آؤٹ سورس کر دیا تھا، آپ لوگ سمجھ گئے. میرے خوابوں سے اوجھل اس کا چہرہ ہو گیا ہے، میرے خوابوں سے اوجھل اس کا چہرہ ہو گیا ہے، میں ایسا چاہتا کب تھا پر ایسا ہو گیا ہے. واہ واہ واہ. تعلق اب یہاں کم ہیں، ملاقاتیں زیادہ. واہ واہ. تعلق اب یہاں کم ہیں، ملاقاتیں زیادہ. ہجوم شہر میں ہر شخص تنہا ہو گیا ہے. واہ واہ، کیا بہت اچھا حقیقت، کیا حقیقت بیان کی. تیری تکمیل کی خواہش تو پوری ہو نہ پائی، تیری تکمیل کی خواہش تو پوری ہو نہ پائی، مگر ایک شخص مجھ میں بھی ادھورا ہو گیا ہے. بہت اچھا. جو باغ آرزو تھا اب وہی دشت وحشت، جو باغ آرزو تھا اب وہی ہے دشت وحشت. یہ دل کیا ہونے والا تھا مگر کیا ہو گیا ہے. واہ. میں سمجھا تھا سیے کی آگہی چاکے جنوں کو، میں سمجھا تھا سیے کی آگہی چاکے جنوں کو. حاتم صاحب آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے. میں سمجھا تھا سیے کی آگہی چاکے جنوں کو، مگر یہ زخم تو پہلے سے گہرا ہو گیا کیا ہے. بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے. میں تجھ سے ساتھ بھی تو عمر بھر کا چاہتا تھا، واہ. میں تجھ سے ساتھ بھی تو عمر بھر کا چاہتا تھا، سو اب بھی تجھ سے گلہ بھی عمر بھر کا ہو گیا ہے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. پھر پڑھیے گا مکیش یہ شعر. میں تجھ سے ساتھ بھی تو عمر بھر کا چاہتا تھا، میں تجھ سے ساتھ بھی تو عمر بھر کا چاہتا تھا، سو اب تجھ سے گلہ بھی عمر بھر کا ہو گیا ہے. تیرے آنے سے آیا کون سا ایسا تغیر، تیرے آنے سے آیا کون سا ایسا تغیر، فقط ترک مراسم کا مداوع ہو گیا ہے. میرا عالم اگر پوچھیں تو ان سے عرض کرنا، میرا عالم اگر پوچھیں تو ان سے عرض کرنا کہ جیسا آپ پر فرماتے تھے ویسا ہو گیا ہے. واہ واہ واہ، ماشاء. پھر پڑھیے گا. میرا عالم اگر پوچھیں تو ان سے عرض کرنا کہ جیسا آپ فرماتے تھے ویسا ہو گیا ہے. میں کیا تھا اور کیا ہوں اور کیا ہونا ہے مجھ کو، میں کیا تھا اور کیا ہوں اور کیا ہونا ہے مجھ کو، میرا ہونا تو جیسے ایک تماشا ہو گیا ہے. یقیناً ہم نے آپس میں کوئی وعدہ کیا تھا، یقیناً ہم نے آپس میں یقیناً ہم نے آپس میں کوئی وعدہ کیا تھا، مگر اس گفتگو کو ایک عرصہ ہو گیا ہے. کیا بات ہے. واہ. اگرچہ دسترس میں آ گئی ہے ساری دنیا، اگرچہ دسترس میں آ گئی ہے ساری دنیا، مگر دل کی طرف بھی ایک در وا ہو گیا ہے. یہ بے چینی ہمیشہ سے میری فطرت ہے، لیکن یہ بے چینی ہمیشہ سے میری فطرت ہے، لیکن بقدر عمر اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے. اب مقطع پیش. مجھے ہر صبح یاد آتی ہے بچپن کی وہ آواز،
مجھے ہر صبح یاد آتی ہے بچپن کی وہ آواز، چلو عرفان اٹھ جاؤ سویرا ہو گیا ہے۔ بھائی واہ، میرے خوابوں سے اوجھل اس کا چہرہ ہو گیا ہے، میں ایسا چاہتا کب تھا پر ایسا ہو گیا ہے۔ واہ، بس بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں تجھ سے ساتھ بھی تو عمر بھر کا چاہتا تھا، سو اب تجھ سے گلا بھی عمر بھر کا ہو گیا۔ بہت خوبصورت غزل، بہت شکریہ مکیش چھپڑا، نوازش۔ تو دوستو حاتم رانی صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو ہم انہیں ابھی شامل کر سکتے ہیں۔ حاتم صاحب اگر آپ موجود ہیں اور غالب کی غزل پیش کرنا چاہیں تو ضرور۔ جی، ارشاد ہے، کس کا خیال آئینہ انتظار تھا۔ غالب صاحب کی غزل ہے، کس کا خیال آئینہ انتظار تھا، ہر برگ گل کے پردے میں دل بے قرار تھا۔ کس کا جنون دید تمنا شکار تھا، کس کا جنون دید تمنا شکار تھا، آئینہ خانہ وادی جوہر غبار تھا۔ جو غنچہ و گل آفت فعال نظر نہ پوچھ، پیکاں سے تیرے جلوہ زخم آشکار تھا۔ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خونے جگر ودیعت مژگان یار تھا۔ بہت اچھا۔ اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا۔ کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پر اب، کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پر اب، دیکھا تو کم ہوئے غم روزگار تھا۔ دیکھی وفائے فرصت رنج و نشاط دہر، دیکھی وفائے فرصت رنج و نشاط دہر، خمیازہ یک درازی عمر خمار تھا۔ گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں، گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں، جاداد آئے ہوائے سرے رہ گزار تھا۔ موجے سراب دشت و وفا کا نہ پوچھ حال، موجے سراب دشت و وفا کا نہ پوچھ حال، دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ صبح قیامت ایک دم گرگ تھی اسد، صبح قیامت ایک دم گرگ تھی اسد، جس دشت میں وہ شوخ دو عالم شکار تھا۔ کس کا خیال آئینہ انتظار تھا، کس کا خیال آئینہ انتظار تھا، ہر برگ گل کے پردے میں دل بے قرار۔ بہت بہت شکریہ، نوازش، عنایت۔ بہت شکریہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ غالب کیوں سریر خامہ نوائے سروش تھا۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں، مگر میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اب باری ہے جناب مدثر خان صاحب کی ایریزونا سے، جن کا ٹیکسٹ آیا تھا کہ وہ کچھ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ مدثر خان صاحب آپ موجود ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، تو ٹھیک ہے۔ مدثر خان صاحب ہمیں
قمر جلالی صاحب کا کلام سنانے والے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ مزہ آئے گا. خیر صاحب آگے چلتے ہیں. اب ہمارے اگلے پڑھنے والے سیاٹل واشنگٹن سے حضرت اویس جعفری صاحب ہیں. اویس صاحب ہمارے اب اتنے نئے تو کرم فرما نہیں رہے، لیکن ہم انہیں پرانے بھی نہیں کہہ سکتے. بہرحال ہماری محفلوں میں نئے ہیں اور انہیں ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج پہلی دفعہ مگر وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کسی کا کلام پیش کریں گے. تو جناب اویس جعفری صاحب. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. میں اس وقت اقبال عظیم مرحوم کی ایک غزل پیش کر رہا ہوں. وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. آپ نے آگرہ اور لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پھر ڈھاکہ یونیورسٹی سے وابستہ رہے. آپ کے 2 مجموعے کلام شائع ہوئے ہیں. ایک کا نام ہے مزراب اور دوسرا ہے رباب. میں اس وقت 5 اشعار پر مشتمل ان کی ایک غزل پیش کر رہا ہوں جو مزراب سے لی گئی ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ اس زمانے کے بے کیف ماحول میں، اس زمانے کے بے کیف ماحول میں ذکر رعنائی چشم و ابرو کہاں، اب حقائق سے 2 4 ہے زندگی، مہلت فکر رخسار و گیسو کہاں. واہ. اب حقائق سے 2 4 ہے زندگی، مہلت فکر رخسار و گیسو کہاں. اب پرستش کے انداز کچھ اور ہیں اور پرستش کا مقصد بھی کچھ اور ہے. اب پرستش کے انداز کچھ اور ہیں اور پرستش کا مقصد بھی کچھ اور ہے. اب تو بازار ہے اور خریدار ہیں، اب محبت میں اخلاص کی وہ کہاں. اب پرستش کے انداز کچھ اور ہیں اور پرستش کا مقصد بھی کچھ اور ہے. اب تو بازار ہے اور خریدار ہیں، اب محبت میں اخلاص کی وہ کہاں. اور تذکرہ جب بھی میرا کیا جائے گا، آپ کا نام بیچ میں آئے گا. تذکرہ جب بھی میرا کیا جائے گا، آپ کا نام بیچ میں آئے گا. آپ ہر چند دامن بچاتے رہیں، عشق میں امتیاز منو تو کہاں. آپ ہر چند دامن بچاتے رہیں، عشق میں امتیاز منو تو کہاں. میں نے رو رو کے افسانہ دل کہا، میں نے رو رو کے افسانہ دل کہا اور توجہ سے اس کو سنا بھی گیا. شوق قربت کو اب اور کیا چاہیے، ان کا دامن کہاں میرے آنسو کہا. شوق قربت کو اور کیا چاہیے، ان کا دامن کہاں میرے آنسو کہاں. اور بختہ ہے کہ پہلے دلی چھٹی پھر چھٹا لکھنؤ، لطف صحبت ہی اقبال جاتا رہا. کیا بات. پہلے دلی چھٹی پھر چھٹا لکھنؤ، لطف صحبت ہی اقبال جاتا رہا. اب وہ باتوں میں پھولوں کی خوشبو کہاں، اب وہ باتوں میں پھولوں کی خوشبو کہاں. اب وہ شیرین یہ قند اردو کہاں. اب وہ باتوں میں پھولوں کی خوشبو کہاں، اب وہ شیرین یہ قند اردو کہاں. لیکن آپ ارشد صاحب اور ہمارے تاشی بھائی قند اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، بہترین انتخاب. بہت شکریہ. بہت خوبصورت جناب، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اقبال عظیم بہت خوبصورت شاعر تھے. آپ کا نعتیہ کلام بھی بہت مشہور ہے. ان کا ایک شعر ہمیشہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، مجھے بہت پسند ہے کہ اپنی مٹی پہ بھی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا. نہیں، بہت کرم آپ کا، آپ نے یاد فرمایا. نوازش کرم آپ کی. تو جناب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہم ناصر کاظمی کا کلام سننے جا رہے ہیں. ناصر کاظمی کی تعارف میں بھی میں کیا کہوں. بہرحال جو یہ صاحب کلام سنائیں گے ان کے بارے میں ضرور کہہ سکتا ہوں. میثم عباسی ہمارے یہ بھی نئے پرانے کرم فرمائے، یعنی کہ اتنے نئے بھی نہیں رہے اور اتنے پرانے بھی نہیں. اور آپ خود بھی شاعر ہیں، کینیڈا سے ہمارے ساتھ یہاں پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. زحمت دوں گا میثم عباسی کو. میثم. بہت شکریہ سر، سب کی خدمت میں السلام و آداب. تو ناصر کی غزل پیش کرتا ہوں. ویسے تو میں نے 5 چنی ہوئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کافی سارے لوگ ہیں تو میں ایک ہی پڑھوں گا. نہیں، آپ 2 تو کم از کم پڑھیے. سر چلیے ٹھیک ہے. ایک ان کی غزل بہت مشہور ہے اور ایک میری نظر سے خیر آج ہی گزری. تو جو پہلے بہت مشہور ہے اور سب نے سنی بھی ہوگی، میں وہ پیش کرتا ہوں کہ کچھ یادگارے شہر ستم گر ہی لے چلیں. واہ واہ. کچھ یادگارے شہر ستم گر ہی لے چلیں،
آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں. واہ 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 واہ. کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں. آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں. کیوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر. کیوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر. سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں. اور رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو. رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو. تھوڑی سی خاکے کوچے دل بھر ہی لے چلیں. ماشاءاللہ واہ 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 کیا بات ہے. رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو. تھوڑی سی خاکے کوچے دل بھر ہی لے چلیں. اور یہ کہہ کے چھیڑتی ہے ہمیں دل گرفتگی. گھبرا گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں. واہ واہ واہ. یہ کہہ کے چھیڑتی ہے ہمیں دل گرفتگی. گھبرا گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں. اور اس غزل کا مقطع ہے کہ اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں. آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں. کیا بات ہے. بہت خوبصورت. بہت خوبصورت مقطع ہے. بہت خوبصورت. جی ایک آخر میں ایک اور غزل ان کی پیش کرتا ہوں کہ تو اسیر بزم ہے ہم سخن تجھے ذوق نالہ نہ نہیں. تو اسیر بزم ہے ہم سخن تجھے ذوق نالہ نہ نہیں. تیرا دل گداز ہو کس طرح یہ تیرے مزاج کی لے نہیں. تیرا ہر کمال ہے ظاہری تیرا ہر خیال ہے سرسری. کوئی دل کی بات کروں تو کیا تیرے دل میں آگ تو ہے نہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تیرا ہر کمال ہے ظاہری تیرا ہر خیال ہے سرسری. کوئی دل کی بات کروں تو کیا تیرے دل میں آگ تو ہے نہیں. اور جسے سن کے روح مہک اٹھے جسے پی کے درد چہک اٹھے. تیرے ساز میں وہ صدا نہیں تیرے میکدے میں وہ میں نہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. مقرر مقرر. جسے سن کے روح مہک اٹھے جسے پی کے درد چہک اٹھے. تیرے ساز میں وہ صدا نہیں تیرے میکدے میں وہ میں نہیں. اور کہاں اب وہ موسم رنگ و بو کہاں اب وہ موسم رنگ و بو کے رگوں میں بول اٹھے لہو. یوں ہی ناگوار چبن سی ہے کہ جو شامل رگو پے نہیں. تیرا دل ہو درد سے آشنا تو یہ نالا غور سے سن ذرا. تیرا دل ہو درد سے آشنا تو یہ نالا غور سے سن ذرا. بڑا جاں گسل ہے یہ واقعہ یہ فسانہ جمو کہ نہیں. اور میں ہوں ایک شاعر بے نوا مجھے کون چاہے میرے سوا. میں ہوں ایک شاعر بے نوا مجھے کون چاہے میرے سوا. میں امیر شام و عجم نہیں میں کبیر کوفہ و رے نہیں. اس کا آخری شعر ہے کہ یہی شعر ہیں میری سلطنت اسی فن میں ہے مجھے عافیت. یہی شعر ہیں میری سلطنت اسی فن میں ہے مجھے عافیت. میرے کاسہ شب و روز میں تیرے کام کی کوئی شے نہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہی شعر ہے میری سلطنت اسی فن میں ہے مجھے عافیت. میرے کاسہ شب و روز میں تیرے کام کی کوئی شے نہیں. بہت محبت آپ سب کی. بہت شکریہ. بہت خوبصورت. میرے کاسہ شب و روز میں تیرے کام کی کوئی شے نہیں. بہت خوبصورت. کیا خوبصورت شعر نکال کر آیا جناب. میں نے بھی یہ غزل ناصر کاظمی کی نہیں سنی ہوئی تھی. بڑی نوازش. بہت شکریہ. بہت محبت.